بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 15 دسمبر سوموار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. معاملات ناقابل کنٹرول ہیں، صورتحال اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے. وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قدم کے بعد ان کی طاقت کا بول بالا ہو جائے گا، سارے ڈر جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، اور ان کی ناجائز حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جب بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جب بھی وہ اپنی فرعونیت اور یزیدیت دکھاتے ہیں، تو اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر، 48 گھنٹے کے اندر اندر ان کا غبارہ پھٹ جاتا ہے. اب تازہ ترین جو ہے معاملہ، ایک طرف انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے اور باقاعدہ طور پہ ڈیل شیل ہو رہی ہے. خاص طور پہ نوٹیفیکیشن جو روکا گیا تھا، اور نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد 5 سال کی مدت شروع ہو چکی ہے، تب سے یہ معاملہ تیزی سے بڑھ رہا ہے آگے. 5 دسمبر کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور آج ہے 15 دسمبر، اور 5 دسمبر کے ٹھیک چند دن کے بعد ہی جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی گئی. اب جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی، فیلڈ کورٹ مارشل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو DGISPR کو آ کے بتا دینا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ جاری کر دیں، عدالت جانے، جنرل فیض حمید جانے، اور معاملہ ختم، ٹائیں ٹائیں فش. لیکن نہیں. اور اب چونکہ ایک بیانیہ خاص بنایا جانا ہے، اس بیانیہ بنانے کے چکر میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ رسوا ہو رہے ہیں. اور یہ کون کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، یا PTI والے نہیں کر رہے، یا ان کے مخالفین نہیں کر رہے جو ان کے اختلاف رائے رکھتے ہیں، یا وہ صحافی جو زیر عتاب ہیں پاکستان کے اندر اور باہر، وہ نہیں کر رہے، بلکہ حکمراں جماعت جن کو انہوں نے جعلی فارم 47 دیا ہوا ہے، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، وہ جنرل صاحب کے تیا پانچا کر کے چلا جاتا ہے اور جنرل صاحب کے کپڑے اتار دیتا ہے بھرے بازار میں. ٹی وی پہ آ کے بیٹھتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، میڈیا ٹاک کرتا ہے، وہ یہ کام کر کے چلا جاتا ہے. وہ یہ دانستہ کر رہے ہیں یا نادانستہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. تو بہرحال پہلے تو ذرا میں بتا دوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ حکم ہوا ہے اور واٹس ایپ پہ میسج چلا جاتا ہے کہ بس آپ نے فیض حمید کو رگڑا لگانا ہے، فیض حمید کو عمران خان کے ساتھ جوڑ دینا ہے، عمران خان کو بیوروکریٹس کے ساتھ جوڑ دینا ہے، پھر کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے، پھر کچھ صحافیوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے. بس ایک خوف و ہراس کی ماحول بنائیں اور خوف و ہراس پیدا کریں کہ فیض حمید کے اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہونے والا ہے. تو جب جس کی کوئی بیس نہ ہو تو پھر ظاہر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی، کورٹ مارشل ہو گیا، فیصلہ جو ہے وہ ان کے وکیل کو دے دیا جاتا، وہ آگے اپیل کر دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیلیں ہوتی، فیصلہ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن چونکہ ایک بیانیہ بنانا ہے اور جنرل فیض حمید کو دکھا دکھا کر ایک خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ بس اب جو ہے وہ 9 مئی کا تو معاملہ ختم ہو گیا، اور ادھر جنرل فیض حمید کا بیان آئے گا اور ادھر جناب والا عمران خان صاحب ٹھکانے لگ جائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا، اب یہ صرف 5 دسمبر سے آج 10 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کے معاملہ سنبھالا نہیں گیا. اب خواجہ آصف صاحب، پہلے خواجہ آصف صاحب کو لیتے ہیں. انہوں نے گفتگو فرمائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کا ہوا تھا ابھینندن، کہ یہ تو آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں جی. ابھینندن، انہوں نے کہا کہ ہم نے طیارہ گرایا، ہماری مسلح افواج نے، اور طیارہ گرایا، ابھینندن کو گرفتار کر لیا، اور عمران خان اور جنرل فیض نے واپس کر دیا. یہ اب انہوں نے کہا. تو اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب DGISI تھے، جنرل فیض تو تھے ہی نہیں. اپریل 2019 میں، فروری 19 میں یہ ابھینندن ہوا، اور اپریل 2019 اپریل مئی میں جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا تبادلہ ہوا تھا ISI کے DG کے حیثیت سے. ان کو بھیجا گیا تھا، کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا، اور جنرل فیض مئی میں آئے تھے، اپریل مئی میں 2019 میں، ابھینندن کے بعد. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اور جنرل فیض نے کیا. اس وقت تھے جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر. DGISI جنرل عاصم منیر تھے اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو اس لیے خواجہ صاحب کو آگے پیچھے کر گئے معاملہ، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی رگڑ دیا. اسی طریقے سے ایک اور کام ہے، جو اقامہ آیا تھا UAE سے، جس پہ کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو وہ اقامہ بھی جو ہے وہ جنرل فیض نہیں لے کے آئے تھے. جنرل فیض اس وقت DGC تھے، میجر جنرل.
اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس سے DGMI وہ جنرل آصم منیر صاحب تھے. تو جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا تھا کہ یہ جو اقامہ ہے یہ تو UAE سے حافظ صاحب لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات UAE سے بہت اچھے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹ وہاں سے لے کے آئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سزا ہوئی تھی ان کو. کیونکہ جب پاناما چل رہا تھا تو وہ جناب آصم منیر صاحب جو تھے وہ اس وقت DGMI تھے. تو یہ ہو گیا. اب ایک اور خبر لیتے ہیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور قابو میں نہیں آ رہے. جاوید لطیف صاحب نے اگلا کٹا کھول دیا اور وہ اس سے بھی بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ملا کرتے تھے اور مستفید ہوا کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کے لوگ ملیں تو وہ غدار جبکہ دوسری طرف والا ملے تو وہ ٹھیک. اس طرح کے جسٹس کو قوم نہیں مانا کرتی. تو یہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے اور اسی طریقے سے یہ صرف جاوید لطیف صاحب نہیں بلکہ بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں. محمد زبیر صاحب تو بنفس نفیس خود گواہ ہیں اس بات کے. اور DG ISPR جنرل بابر افتخار نے ہنگامی بنیادوں پہ ARY کے ساتھ گفتگو کی تھی اشرف شریف صاحب کے ساتھ جس میں انہوں نے بات کی تصدیق کر دی تھی کہ محمد زبیر صاحب آئے تھے جنرل باجوہ کے پاس اور ڈیل کے لیے اور اس کے لیے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے جو معاملات ہیں قانونی وہ عدالتوں سے ہو جائیں گے اور جو سیاسی ہیں وہ آپ پارلیمان کے ذریعے آپ حل کر لیں گے. تو اس لیے ہم نہیں اس میں آئیں گے. لیکن پوری 2 نشستیں ہوئی تفصیلی وہ محمد زبیر صاحب کے گواہ ہیں موجود ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب یہ انہی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. ایک اور لے لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ہے قوم برسوں جنرل فیض میر اور جنرل باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. تو جنرل باجوہ صاحب کو تو آرمی چیف بنایا ہی نواز شریف صاحب نے تھا اور جنرل باجوہ سے ہی آپ نے جعلی فارم 47 لیا 2018 کے الیکشن میں. ان کے سسر کو فون کیا یا ان کو کیا خود جنرل باجوہ صاحب نے بتایا اور سب کو بتایا. اور اس کے بعد موجودہ الیکشن بھی آپ نے جنرل صاحب سے لیا کیونکہ رہنا امتیاز ڈار صاحبہ جیت گئی تھیں. اس وقت ان کے بیٹے عثمان ڈار جیتتے تھے 2018 کے الیکشن میں. تو لہٰذا جو وہ بیج بوئے ہیں جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ صاحب نے وہ تو پھر ان میں سے ایک اہم بیج جو ہے وہ آپ خود ہیں. تو یہ جو فصل ہے یہ کیسے آپ کاٹ سکتے ہیں. پھر سائرہ بانو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب ملٹری لیڈرشپ سے کہتی ہیں پھر آنا ہے تو کھل کر سامنے آئیں. آپ کبھی ایک غیر سرکاری ترجمان کو سامنے کر دیتے ہیں کبھی کسی دوسرے غیر سرکاری ترجمان کو سامنے کر دیتے ہیں اور اسمبلی میں آپ نے منحوس ترین شکلیں لے کے آ گئے ہیں اور جن کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا اور گود میں نہیں جوتوں میں بٹھا لیا ہے. ایک پارٹی ایک جوتے میں اور دوسری پارٹی دوسرے جوتے میں. تو یہ آپ کی قدر و منزلت ہے اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. تو صورتحال ہے یہ کیوں چل رہا ہے جی یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اتنی کمزور. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں اتھارٹی نہیں ہے. مورل اتھارٹی نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی نہیں ہے لیگل اتھارٹی نہیں ہے ڈیموکریٹک اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے نظام پہ قابو کیا ہوا ہے اور ایجنڈا صرف ایک ہی ہے اور وہ ایجنڈا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ. اب اگلی خبر آتے ہیں اگلی طرف بڑھتے ہیں کہ اب اور کیا کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں ہاری ہوئی ان سب کو آپ نے لا کے دیکھ لیا بات نہیں بن رہی. اب پچھلے دنوں علماء کرام کو کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی. علماء سو علماء حق نہیں کیونکہ علماء حق ایسی باتیں نہیں کرتے. علماء حق جو ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں اور حکمرانوں کے سامنے بھی اور حکمرانوں کے پیچھے بھی. تو ایک نشست ہوئی اس میں مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اور دیگر علماء کرام بڑی تند و تیز قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ میں تو بیعت کروں گا اور انہوں نے کہا کہ بہت شور ہے جو میں نے کہا ہم فیلڈ مارشل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. آپ کو مودی مبارک آپ کو مرزا مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. جب جہاد کا وقت آئے گا تو ہم پاکستانی قوم اپنی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. تو جناب بیعت کا تصور نہ آئین میں ہے اس وقت نہ قانون میں کوئی اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ ہے. اور بیعت کے لیے جو ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں اور ایک سرکاری ملازم کی بیعت نہیں ہوتی. تو لہذا
مولانا طاہر شرفی صاحب سے بصد احترام کہ یہ کوئی نہ ہی نریندر مودی بیعت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کرتا ہے. ہاں دوسرا نام انہوں نے لیا، وہاں پہ یہ بیعت سسٹم چل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو مولانا طاہر شریف صاحب اور علماء کرام کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، اور استثناء کا پوچھا جا رہا ہے ان سے بار بار کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ کون سی شریعت اور کون سے اسلام میں کہا گیا ہے، کون سی اسلامی قانون میں کہا گیا ہے کہ تاحیات جو ہے وہ استثناء جو ہے وہ جائز ہے. تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پھر وہی ہے کہ کبھی یہ مدرسوں میں جاتے ہیں، کبھی یہ اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور اب یہ مولویوں کے در پہ حاضر ہیں کہ جناب مولوی صاحبان جو ہیں وہ ان کو بیل آؤٹ کریں اور ان کے حق میں بیانیہ بنائیں. لیکن بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ کے بنیاد پہ نہیں بنتا ہوتا. حقائق ہوں گے تو بیانیہ بن جائے گا. حقائق کو توڑ کر اور علماء کرام اگر ایسی کوئی بات کریں گے جس کی نہ اسلام میں گنجائش، نہ شریعت میں گنجائش، نہ قرآن و حدیث میں گنجائش، تو کون مانے گا؟ لہٰذا وہ بھی پوری کی پوری نشست جو کی تھی وہ بھی ان کی ضائع ہو گئی ہے، اور یوں سمجھیں کہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے. اس کی وجہ کہ کئی عرصے بعد یہ اصطلاح ختم ہو گئی تھی سرکاری ملا کی، تو سرکاری ملا کی اصطلاح واپس آ گئی ہے. پھر یہ کہ علماء کرام جو بات نہیں مان رہے ان کے گھروں پر اب بھی حملے ہو رہے ہیں. اور سروت اجاز قادری کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ صورتحال جو ہے پورے ملک میں یہ چل رہی ہے. اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے مائنس عمران خان کرنے کا. وہ مائنس عمران خان ہو نہیں رہا کیونکہ صرف فیصلہ کرنے سے نہیں، صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے، اور عوام نے تو مائنس عمران کرنے سے انکار کر دیا ہے. نہ مائنس عمران ہو رہا ہے، نہ مائنس پی ٹی آئی ہو رہی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی مائنس ہو گئی، نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے، آل شریفیہ مائنس ہو گئی، چھوٹی بڑی جماعتیں ساری مائنس ہو چکی ہیں، اور عوام جو ہے وہ پلس کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، اور متحدہ اپوزیشن اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے. تو یہ صورتحال ایک ہے. جی اگلی خبر ہے. اب ظاہر جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ یہ سب کچھ کریں گے، تو اب ذرا تھوڑا سا ریئیکشن بھی آ رہا ہے اور اس میں تیزی آ چکی ہے. پہلے ذرا پاکستان کے باہر سے حالات، عمران خان صاحب کی فیملی، قاسم خان، سلیمان خان، ان کی والدہ جمائمہ، اور ڈائسپورا جو ہے اوورسیز پاکستانی، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں. جیسے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تب سے اس میں تیزی آ گئی ہے. اور اب خاص طور پہ جمائمہ خان جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسولی عمران خان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اپنے بچوں کے باپ کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور انٹرنیشنل فورمز پہ اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مخاطب ہیں. تو خبر جو آ رہی ہے اس کا اثر بھی ہو رہا ہے، اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ سے حق میں ان کی آوازیں آ گئیں. مغربی ذرائع ابلاغ اور خاص طور پہ عرب ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی اب خبریں دے رہے ہیں. اور ابھی ایک جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ ہے ٹیلی گراف کی کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، اور دنیا کرکٹ جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں خاموش ہے، اور عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ان کے بیٹوں کا کہنا ہے. اور چونکہ جمائمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروائی گئی، ایک طویل عرصہ ہو گیا عمران خان کے ساتھ، اب ہمیں تشویش ہے. تو باہر سے بھی کوئی اچھی خبریں ان کے لیے نہیں آ رہی. پھر کل معاملہ ہوا ہے، کوہاٹ میں جلسہ ہوا، اور کوہاٹ کے جلسے میں سخت پیغام دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جلسہ اچھا شو تھا، پولیٹیکل شو تھا، اچھا شو تھا. اور اس میں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈرا دیا جائے گا، دبا دیا جائے گا، دھمکا دیا جائے گا، اور جنرل فیض حمید کو سزا سنائی جو ہے، جنرل فیض حمید کو دکھا دکھا کے ان کو ڈرائیں گے کہ جنرل فیض حمید تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا. اور اب ایک پھس پھسی سی خبر آئی کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جی ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جنرل فیض حمید کے بھائی نجم کے خلاف. یہ کل نجف کے خلاف کل یہ خبر آئی، اور اس میں جو تھے
وہ لوگ شامل کر لیے گئے. ان میں سے کچھ لوگوں کو تو میں جانتا بھی ہوں. ایسے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. ان رہنماؤں کو بھی، ان فیملیز کو بھی کیا جا رہا ہے ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اس میں حافظ عمار یاسر ہیں، چکوال کی فیملی ہے، اور ان کو بھی شامل کیا گیا، حافظ عمار یاسر کی فیملی کو، کیونکہ انہوں نے کاف لیگ تو چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کو چھوڑنے سے وہ انکاری تھے، اور انہوں نے الیکشن بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے یا استحکام پاکستان کی طرف سے نہیں لڑا، اور انہوں نے عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. تو وہ بھی ایک غصہ ہے. تو اب پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اینٹی کرپشن پنجاب نے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب مان نہیں رہے، اور اگر وہ مانتے ہوتے، جو وعدہ معاف گواہ ان کو کہا گیا تھا، تو کب کا وہ آ چکے ہوتے. تو اس لیے یہ جتنا بھی توغدو کریں گے، یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. اب آتے ہیں ذرا جنرل عاصم منیر صاحب کو کس طریقے سے یہ اور بھی رگڑا لگا رہے ہیں. اور وہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا جنرل فیض حمید کی، کہ جنرل فیض حمید اکیلے نے یہ سب کچھ کر دیا، تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ خود اپنی ایک آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ جناب صرف ایک بندے کو آپ پن پوائنٹ کریں اور اس کو لٹکا دیں، وہ ہوگا نہیں. ان کی صورتحال کیا ہے، کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. تو ساری صورتحال میں کوہاٹ میں جلسہ ہوا اور بھرپور ہوا. جلسے میں سہیل آفریدی صاحب نے اور شفیع جان صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے دو ٹوک انداز میں جنید اکبر صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے، اس کے اکارڈنگلی یہ ملاقات کروائیں یا نہ کروائیں، ہم اس کے اکارڈنگلی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہماری تیاریاں مکمل ہیں. جیسے ہی متحدہ اپوزیشن فیصلہ کر لے گی اور محمود خان اچھک صاحب اس کا اعلان کریں گے، سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، اچھک صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے پاس اختیار ہے. وہ جب بھی اعلان کریں گے تو ہم تیار ہوں گے ہر طرح کے اقدام کے لیے. اور اس بار سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اس بار ہم آزادی لے کر آئیں گے یا پھر کفن میں واپس آئیں گے. اور جنید اکبر صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے کہ ہم پچھلے سال 26 نومبر کو جب گئے تھے اسلام آباد، تو ہم یہ سوچ کر نہیں گئے تھے، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں اپنے سیاسی حقوق کے لیے، پرامن ہیں، اور یہ ہمیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے. اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے فسطائی اور یزیدیت اور فرعونیت برپا کر سکتے ہیں. اب ہم گئے، تو اب ہم جب جائیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اور کامیاب واپس لوٹیں گے. یہ ہر طرف سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے، اور اس میں کہیں سے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی کہ پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی، اور یہاں پر راج عمران خان کا چلے گا، اور وہ مقبول ترین بھی ہیں اور قبول ترین بھی. ایک اور بات بھی کی گئی، جنید اکبر صاحب نے کہا کہ آپ کا واسطہ غلط لوگوں سے ہے، آپ جتنی گولیاں چلائیں گے اس سے زیادہ سینے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں نہیں تو میری جگہ کوئی اور آئے گا، اور جو رکے گا نہیں، جو ڈرے گا نہیں، اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ میں عقل نہیں ہے، آپ فرعونیت سے بھرپور ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، پیار نہیں کرتے. یہ بات ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر ایک اور بات تھی، اب جو ہے ظاہر بیانیے کی جنگ ہے، اور جب بیانیے کی جنگ ہوگی تو پھر اس میں یہ جیت نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اداکار ہیں بلال قریشی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کون سا لیڈر ہے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہسپتال بنائے، یونیورسٹی بنائی، اتنا کچھ حاصل کیا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج عمران خان اناؤنس کرے کہ مجھے شوکت خانم کے باہر آ کر ملیں اور 1 ارب روپیہ عطیہ کریں، تو پاکستان کیا دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اور 1 ارب روپیہ بھی دیں گے، اور اللہ نے یہ مقام انہی کو دیا ہے. یہ ہے وہ حقیقت جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور
پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں تیاری کر رہی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، اور جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا ہوگا نہیں۔ جو ہمارے جاندیدہ ہارون رشید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دعویٰ ہے کہ خان کو مائنس کر دیا جائے، لیکن تاریخ جو ہے وہ یہ نہیں کہتی۔ تاریخ یہی کہتی ہے کہ عوامی تحریکیں کبھی رکتی نہیں ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ معاملہ بگڑ جائے گا، اور یہ سب کچھ لوٹانا پڑے گا عمران خان کو، جن سے یہ اقتدار چھینا گیا تھا۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ابھی حال ہی میں ہارے ہیں، اور جس میں 5% آیا تھا جی ٹرن آؤٹ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم جشن کی پریس کانفرنس، وکٹری پریس کانفرنس کی گئی تھی، جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور جس میں وہ زیادہ بول گئے تھے، اور جس کے بعد معاملات خراب ہو گئے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی ضمنی الیکشن جیتنے کی، لیکن اب ہمارے سامنے ایک اور خبر پڑی ہے، اور وہ خبر ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، لیکن حکومت اس سے بھاگ رہی ہے، نون لیگ بار بار بھاگ رہی ہے، اور کئی بار تیاریاں کی جا چکی ہیں، کئی بار ہائی کورٹ پوچھ چکا ہے، لیکن کوئی ابھی تک الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ ابھی آخری آرڈر تھا کہ فی الفور الیکشن کروائے جائیں، اور شیڈول بھی آ گیا تھا، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اپنی مسلم لیگ اسلام آباد کی قیادت سے پوچھا کہ جناب بتائیں، تو اسلام آباد کے تینوں فارم 47 والے جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ لڑ لیں، یہ تو جواب ملا نہیں، ہم الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، عوام میں شدید غم و غصہ ہے، اور اس لیے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بلدیاتی انتخابات آپ کروائیں اور ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ فہیم اختر ملک صاحب نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، تو کہ جناب یہ اندر خانے یہ چل رہا ہے۔ تو معاملات بڑے کلیئر ہیں، بڑے ہیں جی واضح، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اگر یہ سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھے تو ان کی مرضی ہے۔ ایک حادثہ ہوا ہے آسٹریلیا میں، اور دہشت گردی کا واقعہ 2 لوگوں نے کیا ہے، اور 12 تقریباً 12 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا جو ہے وہ ملبہ کس پہ گرتا ہے، اور ذمہ داران کون قرار پاتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔